السلام علیکم دوستوں، میں قاسم علی شاہ۔ کل شام کی ایک بڑی بری خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ اخبارات میں ہر جگہ گردش کر رہی ہے۔ خبر یہ تھی کہ ایک رپورٹر، ایک میڈیا پرسن صدف نعیم کے نام سے کل حادثہ ہوا اور وہ خان صاحب کے کنٹر کے نیچے آ گئی، ان کی شہادت ہو گئی، اللہ نے انہیں اپنے حضور پیش کر لیا۔ یہ خبر جب میں نے سنی، سچی بات ہے کہ میں تا دیر ایک صدمے کی حالت میں رہا۔ تھوڑی دیر بعد میری بڑی ایک لاڈلی بہن ہے، اس وقت جیو پہ رپورٹر ہیں، دعا مرزا، ان کا میسج مجھے آ گیا، قاسم بھائی آپ کی نظر سے خبر گزری ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ صدف ہم سب کی کولیگ تھی، ہم سب اسے جانتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے میری اور دعا کی کچھ کنورزیشن ہوئی۔ ہم نیکسٹ جو کل کی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اس میں تفصیل کے ساتھ جو صحافیوں کو کچھ گزارشات کرنا چاہ رہے ہیں اور عام عوام کو بھی، کہ موب کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے، موب کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے، کسی جگہ پہ اگر خطرہ ہے اسے کیسے بھانپنا ہے، خود کو کیسے بچانا ہے، خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ دنیا کے سارے جرنلسٹ، دنیا کے سارے ورکنگ جرنلسٹ وہ سیفٹی کے کورس کرتے ہیں، وہ سیکیورٹی کے کورس کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے کیسے رپورٹنگ کرنی ہے۔ کاش یہ سب کے سب ہمارے دوست احباب جو بڑی مشقت کے ساتھ رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کو اس طرح کے کورس کروائے جائیں۔ کل اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، لیکن میں آپ سب کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک چھوٹی سی عرضی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقین کیجئے جو میری حالت ہے، میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، میرے سے شاید بڑی مشکل سے بولا جا رہا ہے۔ وہ یہ، میں کل سے پوسٹیں دیکھ رہا، ہم سب احباب کی جو میڈیا سے جڑے ہوئے، کہ صدف بہت اچھی تھی، صدف بڑی کریکٹرفل خاتون تھی، صدف بہت محنتی تھی، صدف 2 بچوں کو کس طرح سے پال رہی تھی، صدف بڑی احساس کرنے والی تھی، صدف سپورٹ کرتی تھی دوستوں کو، اس طرح کی بے شمار خوبیاں سارے جرنلسٹ جو اس کے ساتھ بالخصوص جو ینگ جرنلسٹ ہیں، یہ ان کی پوسٹیں لگ رہی تھیں، پیراگرافس لکھے جا رہے تھے، اس کی تصویریں لگ رہی تھیں، لوگ غم کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے خیال آیا، کل سے یہ خیال میرے اندر چل رہا ہے، کاش ہم کسی کے جانے کے بعد جو پوسٹیں لگاتے ہیں، کاش زندگی میں اس کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں کہ تم بہت محنتی ہو، تم بہت وفادار ہو، تم میں کریکٹر ہے، تم میں کمٹمنٹ ہے، تم پنکچول ہو، تم کتنی سٹرگل کے ساتھ گھر کا نظام چلا رہی ہو، تم کس طرح سے بچوں کو پال رہی ہو، تم کس طرح سے خاوند کو سپورٹ کر رہی ہو۔ یہ باتیں کاش ہم زندہ لوگوں کو کہنی شروع کر دیں۔ کیوں جب کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر رونا رویا جاتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب بہت اچھے تھے؟ کیوں جانے کے بعد نصرت فتح علی خان کے گانے اور دنیا کے غمگین گانے اکٹھے کر کے ارشد شریف کی تصویریں اور ویڈیوز کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں کہ ارشد شریف آپ کتنے کمال انسان تھے؟ کاش زندگی میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتایا ہوتا، اس کا مان بڑھ جاتا، اس کی ہمت بڑھ جاتی۔ ہم زندہ لوگوں کی قدر کرنے کی بجائے ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں ہم ان کے بارے میں کوئی پوسٹ لگاتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا صرف کرٹیسزم کرنے کا ڈیرا بن چکا ہے، بازار بن چکا ہے، ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے، جہاں پر دوسروں کی غلطیوں کو دکھانا، چوراہوں میں جس طرح چوراہوں میں لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور گزرنے والوں کو آوازیں کستے تھے، اور اس عمل کو دین نے سخت برا کہا، وہ کام آج چوراہے کا کام، چوراہے میں آوازیں کسنے کا کام فیس بک کر رہا ہے، چوراہے میں آوازیں کسنے کا کام ٹویٹر کر رہا ہے۔ کاش ہم ان چوراہوں پہ کبھی تعریف کریں، ہم وہاں کھڑے ہو کے کہیں یہ کتنا بہادر انسان ہے، یہ کتنا کمال کا انسان ہے۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب 29 سال کہیں نوکری کرتے رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے اور ہارٹ اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ ان کے سارے کولیگ ان کے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا 29 سالوں میں، کلیریکل چھوٹی سی جاب تھی، ان کا 29 سالوں میں بارش ہے، برسات ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اور یہ باہر کے مسئلے ہیں، اندر کے بھی مسئلے ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، ایشوز ہیں، گھر میں مسائل ہیں، ان سب مسائل کے باوجود وہ شخص 29 سال پنکچول ریگولر آتا رہا۔ کاش اس کی زندگی میں اسے کوئی بتاتا کہ تم اتنے کمال کے انسان۔ آپ یقین کیجئے بڑے ایسے پیشے اور شعبے ہیں جس میں تنخواہ کمائی نہیں ہوتی، بالخصوص رپورٹرز، ہمارے صحافی بھائی اور بہنیں، میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ بات، میری بات کو وجاہت بھی سیکنڈ کرے گا، میری بات کو دعا مرزا بھی سیکنڈ کرے گی، میری بات کو سلمان عابد بھی سیکنڈ کرے گا۔ ایک لمبی لسٹ ہے جرنلسٹ کی،
ایک لمبی لسٹ ہے، یوسف عباسی اور کتنے دوست جو صحافت میں اس وقت بیٹھے ہیں، اور بالخصوص جو رپورٹرز ہیں، میں ان کی سٹرگل سے واقف ہوں. میں سٹرگل دیکھتا ہوں، یقین کریں، اکمل سمرو صاحب کی، کس طرح وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، کس طرح وہ ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں، کس طرح وہ بہاولپور سے چلتے ہیں، کس طرح وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. یہ ایک کہانی نہیں، ایسی ہزاروں کہانی ہیں. کبھی آپ ان صحافیوں کی اور بالخصوص فیلڈ کے رپورٹر صحافیوں کے درد کو جا کے جانیے. ایک دفعہ مجھے بڑا پرانا واقعہ میں آپ کو سناؤں، یہ نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ فیلڈ کا بندہ اس کے چیلنج کیا ہوتے ہیں. پرانی بات، میں جہلم میں تھا اور جو ڈی پی او تھے میرے بڑے پرانے دوست، میرے بڈی، وہ پوسٹڈ تھے. میں ان کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا جہلم میں، تو انہوں نے کہا یار شاہ صاحب آپ کیونکہ 2 دن کے لیے میرے پاس آئے، میں مہمان بن کے ان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا شام 4 بجے میرا ایک سب انسپیکٹر ہے، اس کا انتقال ہو گیا. تو میں کل اس کے جنازے پہ نہیں جا سکا، ڈی پی او صاحب بتانے لگے، میں نے اس کے گھر پہ جا کے اس کے بچوں سے افسوس کرنا ہے. میں نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گا. تو ہم اس سب انسپیکٹر کا گھر جو پنڈ دادن خان کے اندر کہیں تھا وہاں چلے گئے. تو رستے میں ڈی پی او صاحب نے اپنے عملے سے ہلکی پھلکی بات کرنی شروع کی. کہیں رکتے تھے تو بات ہوتی تھی، یار یہ کیسا بندہ تھا. تو وہ کہنے لگے سر یہ بس مناسب تھا، سر کچھ رشوت بھی لیتا ہوگا سر. اچھا، یعنی کہ ان کو بھی شرم نہیں تھی کہ ہم ایک دنیا سے جانے والے کی بدیاں کر رہے ہیں. 4 بجے ہم اس کے گھر پہنچ گئے. 4 بچے تھے اس کے، اور ایک کمرے کا گھر تھا جس میں ایک واش روم تھا، ایک سائڈ پہ کونے کے کنارے پہ اوپن کچن تھا. جو پانی کا ایک واٹر کولر ہوتا ہے اس کی ٹوٹی لیک کر رہی تھی. الماری کا ایک جو دروازہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. گھر کی در و دیوار سے لگ رہا تھا یہ انتہائی ماڑا بندہ. اب وہاں سے جب ہم نکلے تو ڈی پی او صاحب میں ایک بات چیت کرنے لگ پڑے کہ ہم یہ پولیس والوں پہ بھی کیا کیا الزام لگاتے ہیں کہ جی سب انسپیکٹر تو کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، ایس ایچ او تو پتہ نہیں گاڑیاں بنا لیتے ہیں. ورکنگ فورس کسی بھی طرح کی ہے، وہ پولیس ہے، جرنلسٹ ہے، کبھی یار اس کے گھر جا کے دیکھیے گا. آپ سب ذرا صدف کے گھر چلے جائیے، جا کے اس کے بچوں کی حالت دیکھیے. یہ کل سے اس کے خامد کا انٹرویو چل رہا ہے، اس بھائی کی آنکھوں میں ذرا غور سے دیکھیے گا، اس کا حال حلیہ دیکھیے گا. خدا کی قسم اگر آپ انسان کے بچے ہیں آپ کو رحم آئے گا. اس بہن کی وہ جو دوڑتے ہوئے تصویر ہے، جس کے بعد وہ اس ایک بڑے ٹرالے کے نیچے، ایک بڑے کنٹینر کے نیچے وہ آ جاتی ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے اس کے پیشن کو سوچئے گا. کیا کمائی ہوگی ایک رپورٹر کی، کتنے کو پیسے بنا لیتا ہوگا ایک رپورٹر. اور وہ 2 بچوں کی ماں ہے، گھر سے نکل کے سڑک پہ بھاگنا، 3 کلومیٹر بھاگنا، اور اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے، دھکا لگتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینر کے نیچے آتی ہیں، ان کا سر کنٹینر کے نیچے آ جاتا ہے اور ٹائر کے نیچے آتا ہے اور اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بعد چند گھنٹوں بعد دفنانا پڑتا ہے. ذرا سوچیے وہ بچے ساری زندگی کس کرب میں زندگی گزاریں گے. خدا کے لیے یہ زندہ بندوں کی قدر کرنی شروع کریں. یہ جو ہم نے بنے بنائے مفروضے بنا لی ہیں کہ جی جرنلسٹ ایسے ہوتے ہیں، وکیل ایسے ہوتے ہیں، پولیس والے ایسے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. تو 2 خراب ہوتے ہیں تو 98 ٹھیک بھی ہوتے ہیں. ہم اچھائی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم ان 98 لوگوں کی اچھائی کو آج سے کیوں نہیں بتاتے؟ خدا کے لیے یہ میں تحریک چلانا چاہ رہا ہوں. آج سے تحریک یہ ہونی چاہیے کہ یہ سننے والے، جو مجھے سننے والے ہیں، پریکٹیکلی آج سے پوسٹ لگائیں کسی کی اچھائی کی کہ فلانے شخص میں نے اچھائی یہ دیکھی ہے، فلانے جرنلسٹ میں نے اچھائی یہ دیکھی ہے، فلانا ایس ایچ او ہے میں نے اس میں اچھائی یہ دیکھی ہے، فلانا جج ہے اس نے میری سن لی تھی، فلانے وکیل نے بغیر پیسے لیے میرا کیس اس کو سالو کر دیا تھا. ہم جو بھی ہمارے لیے اچھا ہے نا اس کو ایز گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ جی بس اس کا تو فرض تھا، اس کو ہم فرض سمجھ لیتے ہیں. اور جو ہمارے حق ہے، جو ہمارا فرض ہے، اسے ہم نبھانا بھول جاتے ہیں، اکنالج نہیں کرتے. بدی کو 100 جگہ جا کے کرتے ہیں، اچھائی کو خدا کی قسم ایک جگہ بھی کوٹ نہیں کرتے. یہ کیسے احسان فراموش ہم ہو گئے ہیں، اور کیسا احسان فراموش یہ معاشرہ ہو گیا. یقین کیجیے ہم نے اپنے عادات و اطوار نہ بدلے، یہ ملک نہیں بدلے گا. تو یہ جو کل کا سانحہ ہے اس کے حوالے سے مزید سیفٹی پہ کچھ ایکسپرٹس، دعا میری بہن نے ان کو بلایا. کل ہم اس پہ مکالمہ کریں گے، اس کو اپلوڈ کریں گے اور بات کریں گے کہ یہ صدف کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے اس میں ہماری بہن تو اللہ کو پیاری ہو گئی. بہت سی چیزیں سیکھنے والی ہیں، بہت سی چیزیں سمجھنے والی ہیں، اور بہت سی چیزیں محسوس کرنے والی ہیں. میں کیا کروں، مجھے کہنے دیجئے
محسوس صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے، بغیر دل کے محسوس نہیں کیا جا سکتا. اور کسی کے درد کو تو بالخصوص وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے پاس دل ہوتا ہے، جو سراپا دل بن کے سوچتا ہے، جو دل بن کے سنتا ہے، جو دل بن کے دیکھتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کسی کا درد کیا ہوتا ہے، 2 بچوں کا درد کیا ہوتا ہے جنہوں نے ماں کے بغیر زندگی گزارنی. ان سب دوستوں کا جو اس کے قریبی تھے، ان کا درد کیا ہوگا کہ صدف چلی گئی. اس کی فیملی کا درد کیا ہوگا کہ صدف شہید ہو گئی ہے. اللہ ہمیں دل بن کے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دل بنے بغیر محسوس نہیں کیا جا سکتا. بہت بہت شکریہ.